کربلا کا واقعہ جو پیش آیا اس کی بنیاد کفر نہ تھا، اس کی بنیاد کیا تھا؟ نفاق۔ یزیدیت کا طاقتور ہونا اور حسینیت کا محدود ہو جانا، لفظ کمزور استعمال نہیں میں کروں گا، محدود ہو جانا، اس کی بنیاد کفر نہیں تھا، اس کی بنیاد نفاق تھا۔ یزید کی فوج میں جو سپاہی تھے وہ کافر نہیں تھے، کس موت مرے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بظاہر وہ کافر نہیں تھے، کلمہ گو تھے بظاہر، موت کیسے ہوئی، انجام کیا ہوا، آج کس درجے پہ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بظاہر وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ ہم یہاں آ کے مغالطے کھاتے ہیں، ہمیں یہ مغالطوں سے نکلنا ہے اب، کہ اگر کوئی بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے پھر نسبتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کی نسبت کا حوالہ دے کر اگر اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے بڑی خیانت ہی کوئی نہیں۔ وہ نسبت کام نہیں آئے گی، گرفت ہوگی صرف اس عمل کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں اتنا بڑا کام کوئی کر دے لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں نسبتیں، ہم تصورات یہ لے کے آتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا وہ، یہ کیا بات ہوئی؟ گرفت ہونی چاہیے، اور تاریخ نے اس کی گرفت کی تو کون بدبخت ہوگا جو اپنے علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر اس کے لیے کوئی راہ ڈھونڈے اور نسبت کا حوالہ دے کے اس کو بچانے کی کوشش کرے، بدبخت ترین انسان ہوگا وہ۔ تو میں نے بات سمجھا دی۔ سب سے بڑا اس کا جو محرک ہے وہ ہے نفاق، منافقت۔ جب اپنے مفادات کو تحفظ دینا ہو تو اس کا سب سے مضبوط ترین جو ذریعہ ہے وہ ہے منافقت۔ اور یہ جو منافقت ہے، یہ منافقت نے یزید کو یزید بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس منافقت نے یزید کو لال تخت پر بٹھایا، اس منافقت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سال کی زندگی کی محنت کو بے وقت کر کے رکھ دیا۔ اس منافقت نے بڑا کچھ کروایا اور قیامت تک کرواتی رہے گی، قیامت تک کرواتی رہے گی۔ لیکن اس منافقت کے ساتھ ٹکرا جانے کا نام حسینیت ہے، یزیدیت کا دوسرا نام منافقت ہے، یزیدیت کا دوسرا نام منافقت ہے، یزیدیت کا دوسرا نام نفاق ہے، اور حسینیت کا دوسرا نام اخلاص ہے۔ حسینیت کا دوسرا نام حق اور سچ ہے۔ لیکن انتخاب غلط کیا، انتخاب درست نہ تھا، فیصلہ درست نہ تھا، ترجیحات درست نہ تھیں، تصورات درست نہ تھے، جس کی بنیاد پر پھر عمل بھی غلط ہوا، پھر عمل بھی درست نہ رہا۔ تاریخ اس شخص کی نسبت کا پاس رکھتے ہوئے اس کو بچا پائی؟ تاریخ نے وہ بتایا۔ تاریخ بہت بے رحم ہوتی ہے، تاریخ کے فیصلے بولتے ہیں، جو فیصلہ انسان نہیں کر سکتے، انسان نہیں کر پاتے، پھر فیصلے وقت کرتا ہے، تاریخ کرتی ہے، اور تاریخ کے فیصلے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وقت کے فیصلے جھٹلا کوئی نہیں سکتا، وقت بہت بڑا جج بن جاتا ہے۔ منافقت سے وقتی طور پر مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب جج وقت بن جاتا ہے، تاریخ بن جاتی ہے، حقائق بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو جھٹلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور حق جو ہے وہ ہمیشہ سر بلند رہا ہے اور سر بلند ہی رہے گا، وقتی طور پر حالات جیسے بھی ہوں، حق سر بلند رہے گا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حسینیت زندہ باد ہے۔
यजीदियत मुर्दाबाद है। वो कैसी भी शक्ल में हो, कैसी भी सूरत में हो, किस भी दर्जे की हो, जैसी भी हो, जिस रंग रूप में, जिस भेष में आ जाए, यजीदियत मुर्दाबाद है। जिस भेष में आ जाए यजीदियत मुर्दाबाद है। और हक जो है, हुसैनियत जो है, वो जिस दर्जे और जिस भी रंग में हो वो जिंदाबाद है। जो यजीद ने और यजीद से पहले वालों ने किया सो किया, लेकिन उन्होंने ये जो कुछ किया उन्होंने किन को इस्तेमाल करते हुए किया? असल सवाल ये है। मौला अली के खिलाफ बगावत हुई, मौला अली का जीना दो भर कर दिया गया, मौला अली के साथ वो मामलात रखे गए कि जो तारीख के तलख तरीन हकायक हैं। जंगें की गई, बड़ा कुछ हुआ, हजूर की हदीस सुनने के बावजूद बाज ना आए, हजूर के फरामीन बताए गए, समझाने की कोशिश की गई, बहुत कुछ बताया गया, यहां तक समझाया गया, बताया गया कि इस अमल से इस्लाम का शराजा बिखर जाएगा, इस्लाम दो हिस्सों में बट जाएगा, इस्लाम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इस्लाम का। लेकिन ना, उनको इस्लाम से क्या गर्ज थी? उनको तो अपना इक्तदार चाहिए था, उनको तो सिर्फ और सिर्फ ताकत चाहिए थी, इक्तदार चाहिए था, हाकमियत चाहिए थी, तख्त चाहिए था। और उस तख्त के ऊपर फिर एक बदबख्त लईन को बिठाना मकसूद था। वो सारा कुछ हो रहा था बैकग्राउंड में। और ये सब कुछ जो हो रहा था, इसमें दो तरह के लोग थे। एक वो थे जिनको हम कहते हैं शामी फौज, और एक थी मुनाफिकीन की फौज। ये दो तरह के लोग थे। जो शामी फौज थी, जो यजीद की पीछे से चलने वाला सिलसिला था, मैंने बता दिया मौला अली के साथ जो जो हुआ, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बात समझ गए हैं आप कि ये पीछे से मामला चले थे। और इस सारे मामलात में किरदार अदा किया मुनाफिकीन ने। फौज का तो पता चल जाता है, सिपाहियों का तो पता चल जाता है कि ये सिपाही है, ये इस फौज का सिपाही है, पता चल जाता है, तो उससे मोहतात हो जाते हैं ना आप। लेकिन इस तरह के कामों में जहां आवाम को धोखा देना हो, जहां लोगों की आंखों में धूल झोंकनी हो, जहां गलत और सही में गड़मड़ करना हो, जहां हक को बातिल को ऐसे पेश करना हो कि हक जो है वो बातिल समझा जाए और बातिल को हक बना के पेश किया जाए, जहां ऐसा करना हो, जहां झूठे फजाइल गढ़ने हो, जहां वो सारी बातें करनी हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई थी वो बयान करनी हो, ये सारा कुछ जब करना होता है तो फिर वो यूनिफॉर्म वाले लोग नहीं चाहिए। फिर वो लोग चाहिए कि जो जिनके पास ना कोई ओहदा हो, ना कोई मनसब हो, ना कोई कुछ भी हो, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ जीना और मरना अपने मफादात के लिए हो। फिर ऐसे लोग चाहिए होते हैं। यजीद की फौज भी दो हिस्सों में थी। एक वो फौज थी जो यूनिफॉर्म में थी, लेकिन जो बगैर यूनिफॉर्म वाले थे, जिनको हम कहते हैं कि वो मुनाफिकीन थे। असल काम मुनाफिकीन का था कि उन्होंने वो ग्राउंड्स, वो बुनियाद फराहम की कि जिसकी वजह से वो सारी ताकत हासिल हुई कि जो ताकत उस तरह हासिल नहीं हो सकती। क्यों? कि वो ताकत इस्तेमाल की थी जंगे सफीन में भी, वो ताकत इस्तेमाल की थी हक ने जंगे नहरवान में भी ख्वारजियों के खिलाफ। वो ताकत, वो मौला अली शेर खुदा, वो हैदर करार, और उनकी तलवार सैफे जुल्फकार के आगे कोई ठहर सकता था? उनकी तलवार ने जेर कर लिया था उस फौज को। लेकिन वो सैफे जुल्फकार जो थी वो उन पर तो कारगर साबित हो सकती थी, उन पर तो चल सकती थी और उनकी गर्दनें उड़ा सकती थी, और उड़ाई उसी तरह जैसे बदर में उड़ाई थी, उसी तरह जैसे ओहद में उड़ाई थी, उसी तरह जैसे खैबर में उड़ाई थी, जैसे हुनैन में उड़ाई थी, जैसे खंदक में उड़ाई थी। जैसे गर्दनें उड़ाई थी, ये वैसे ही वो सैफे जुल्फकार उड़ा रही थी गर्दनें। सफीन में भी उड़ा रही थी, नहरवान में भी उड़ा रही थी। लेकिन वो सैफे जुल्फकार शरीयत की ताकत थी, लेकिन फरामीन रसूल पर हक। क्या अली
मोमिन के अलावा तेरे साथ मोहब्बत कोई नहीं करेगा। अली, मोमिन के अलावा तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा और मुनाफिक के अलावा तेरे से बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। जो तेरे से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है, जो तुझसे मोहब्बत रखे वो मोमिन है। हजूर ने फरमा दिया था, हजूर ने बड़ा कुछ फरमाया था, इन तफसीलात में जाएंगे बात बड़ी दूर तक जाएगी, लेकिन हजूर के फरमाने से क्या मुनाफिकीन रुक गए? मन कुंतो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। क्या मुनाफिकीन बाज आए? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, ये सुनने के बावजूद मुनाफिकीन बाज आए? दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अपनी तरफ। ये रसूल का फरमान सुनने के बावजूद मुनाफिकीन बाज आए। मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया बच गया, जो इससे उतर गया वो गर्क हो गया। बचाव का एक ही, ये रसूल का फरमान सुनने के बावजूद क्या मुनाफिकीन ने उस कश्ती का इंतखाब किया या उस बदबख्ती का इंतखाब किया? किसका इंतखाब किया? इनके इंतखाब ही गलत थे। जब इंतखाब गलत हो तो कोई निस्बत नहीं काम आती, जब इंतखाब गलत हो तो कोई खिदमत काम नहीं आती, जब इंतखाब गलत हो जाए तो कोई रहमत नहीं रहती, रहमत उठ जाती है। फिर क्या होता है? बेबरकती हो जाती है, रहमत उठ जाती है, बदबख्ती शुरू हो जाती है। रहमत का उठ जाना बदबख्ती की तरफ ले जाता है। इंतखाब गलत हो गया। इतना कुछ सुनने के बावजूद मुनाफिकीन बाज आए। क्या समझ में आती है बात? कि मुनाफिकीन नसीहत नहीं सुनते, मुनाफिकीन नसीहत नहीं सुनते। मुनाफिकों के ऊपर कौले रसूल भी असर नहीं करता, अल्लाह का हुक्म भी असर नहीं करता, कोई नसीहत असर नहीं करती, कोई दलील असर नहीं करती। इसलिए इस तबके को ज्यादा फोकस किया है कुरान ने। ये मुनाफिकीन थे कि जिनकी वजह से खिलाफत राशिदा मलूकियत में बदली। ये मुनाफिकीन थे कि जिनकी वजह से खिलाफत का इंस्टीट्यूशन, वो एक बहुत ही अजमत वाला इदारा, वो खत्म हो गया और एक काट खाने वाली हजूर की हदीस के मुताबिक मलूकियत आ गई। ये मुनाफिकीन थे कि जिन्होंने अपनी खिदमत पेश की। ये मुनाफिकीन थे कि जिनकी वजह से मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबान हुए। ये तारीख इस्लाम है और यही तारीख करबला है कि मुनाफिकीन ने मुसलमानों को आपस में लड़वाया, मुनाफिकीन ने भाई के हाथ से भाई को कत्ल करवाया, मुसलमानों की आपस में एक दूसरे के लिए तलवारें निकल आईं। इनमें किरदार बुनियादी तौर पर मुनाफिकीन का था। इसलिए कुरान में मुनाफिकों को बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया गया है और हदीस में भी मुनाफिकों के हवाले से बहुत वजाहत के साथ बताया गया है। अलमिया यह है कि हम जिनसे नुकसान उठाते हैं उनके बारे में तहकीक नहीं करते, उनके बारे में पढ़ते नहीं हैं, उनको जानने की कोशिश नहीं करते, उनको समझने की कोशिश नहीं करते। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। हम उन्हीं मुनाफिकों को अपनी सफों में घुसाते हैं, हम उन्हीं मुनाफिकों पर तकिया करते हैं, हम उन्हीं मुनाफिकीन से इमदाद तलब करते हैं, हम उन्हीं मुनाफिकीन पर तकिया करके बैठते हैं और उसके बाद कहते हैं कि शराबा बिखर रहा है, उसके बाद कहते हैं कि तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। बर्बादी तो हम अपने हाथों से खुद बना रहे हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करते, ऐसे लोगों को जाहिर नहीं करते, ऐसे लोगों का हम मुहासबा नहीं करते, एहतसाब नहीं करते, उसकी गिरफ्त नहीं करते, तो फिर क्या होता है? वो पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम बन जाता है और जब बन जाता है फिर तबाही होती है, बर्बादी होती है। फिर वो सारा कुछ होता है जो इस्लाम के साथ हुआ, वही सब कुछ होता है जो करबला में हुआ और वही सब कुछ होता है जो क़यामत तक होता चला आएगा। लेकिन इसके पीछे मुनाफ़िकत है और मुनाफ़िकत
ایک یہ بھی ہے کہ منافقت ہوتے ہوئے دیکھیں اور چپ رہیں، یہ بھی منافقت ہے۔ منافقوں کو پہچان جانے کے بعد منافقوں کو پھر اپنے سینے سے لگانا، یہ بھی منافقت ہے۔ مصلیحت کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ مصلیحت ہوتی ہے۔ جب تک مصلیحت سے کام لیا جا سکے مصلیحت سے کام لو، جب تک مصلیحت سے کام چلتا ہو مصلیحت سے کام چلاؤ۔ جہاں مصلیحت ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن جائے، جہاں مصلیحت سے شیرازہ بکھرنے کا اندیشہ ہو، جہاں مصلیحت سے نفاق اور مضبوط ہو رہا ہو، جہاں مصلیحت سے ہر وہ کام ہونے کا اندیشہ ہو کہ جس سے بچنے کے لیے مصلیحت کی جا رہی ہے، تو ایسی مصلیحت کا کیا فائدہ؟ مولا علی نے جنگ صفین میں قابو پا لیا اس گروہ کے اوپر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ باغی ہیں۔ باغیوں پر قابو پا لیا، ان کا کما کرنے والے تھے، ان کو نیست و نابود کرنے والے تھے، ختم کرنے والے تھے، لیکن منافقوں نے وہی کردار ادا کیا، نیزے پہ قرآن اٹھا لیے۔ مولا علی، مولا کائنات، طریقت کے امام، جن کے گھر کی خیرات ہے تصوف و طریقت، جن کے گھر کی خیرات ہے، وہ ان سے بڑا روشن ضمیر کون تھا؟ کوئی ہے آج کے زمانے کا پیر، کوئی آج کے دور کا بڑا ولی کہ جو مولا علی سے زیادہ روشن ضمیر ہونے کی بات کرے؟ ان سے بڑا روشن ضمیر کون تھا کہ جن کے ضمیر کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں، کہ کہا کہ جدھر علی چلا جائے میرے مولا حق کو ادھر کر دینا، علی جدھر چلا جائے حق کو ادھر کر دینا، اور علی کا اٹھنا بیٹھنا سوچنا بولنا سب کچھ حق تھا۔ مولا علی نے فرمایا، ان کی روشن ضمیری، وہ سات پردوں سے دیکھنے والی ہستی، انہوں نے فرمایا کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے قرآن اٹھائے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ قرآن اٹھا کر یہ صرف اور صرف وقتی طور پر جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد تازہ دم ہونے کی ایک مہلت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور مولا کائنات کے حافظے میں بڑا کچھ تھا۔ ادھر والے منافقوں نے کیا کیا؟ جنگ بندی کی، بس جی رک جاؤ، کہ جب خاتمے کا وقت آیا، ایلیمینیشن کا ٹائم آ گیا، تو فوراً جلدی سے اپنے بچاؤ کے لیے منافقت کا چلو جی قرآن۔ لیکن مولا علی نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں، ان کو اب ختم ہی کرنا پڑے گا، یہی ان کا حل ہے۔ یہ معاملہ ہوتا، لیکن سب سے بڑا نقصان دیا کہ خود مولا علی کی صفوں کے اندر، ان کی فوج کے اندر، مولا علی کے لیفٹ رائٹ پہ بھی منافقین موجود تھے۔ جب یہ والا معاملہ ہوا تو جو مولا علی کے سچے تھے، جو پکے تھے، جو جانثار تھے، جو مومن تھے، جو واقعی مولا علی کے ماننے والے تھے، جو سچے علی کے ملنگ تھے، جو واقعی دل سے نعرہ حیدری لگانے والے تھے، جو مولا علی کو مولا کائنات ماننے والے تھے، جو من کنت مولا فہذا علی مولا کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، جو آپ فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ توجہ سے سنیے گا بات، کہ جو آپ فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن مولا علی کی صفوں میں سے چند ایسے لوگ بھی تھے، انہوں نے کیا کہا کہ یا علی، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، جنگ روک دو۔ مولا علی نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کفر لگے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر، مہریں لگی ہوئی ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مہریں لگ چکی ہیں ان کے، یہ نہیں بدلنے والے۔ لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ مولا علی کے ساتھی جو تھے، سچے تھے، پکے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ان میں سے چند ایک، زیادہ تر مولا علی کے ساتھ تھے، لیکن ان میں سے چند گنتی کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہتے آپ کو جنگ روکنا پڑے گی، جنگ روکے، ورنہ ہم اپنے لوگوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اب ایسی صورتحال میں دوران جنگ حالات ایسے ہوں تو بیچ میں سے چند، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے آ گئے کہ یہ تو ہوگا نا، یہ تو ہونا ہے، اب
علی یہ تو ہوگا، تقدیر میں لکھا نہیں بدلا جا سکتا، یہ ہونا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا تو ہوگا، لیکن یہ تقدیر کے مارے ہوئے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جنہوں نے انتخاب غلط کر لیا۔ تقدیر میں لکھا تو ہونا ہے، تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے، اسلام کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہوگا، لیکن ان کی تقدیر میں جو بدبختی لکھی ہے وہ بھی ہونی ہے، وہ بھی تقدیر ہی ہے۔ پھر جو منافقوں کی تقدیر میں لکھی تھی بدبختی وہ بھی ہونی تھی، لہذا ہونا تو ہے۔ مولا کائنات اللہ کی تقدیر کو، تدبیر کو، جبر قدر کے معاملات کو بہت اچھا جانتے تھے۔ آپ نے جب انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا، پریشر ڈالا، پریشر اور بلیک میلنگ میں تو مولا کائنات نے کیا آنا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں کو سمجھانے کے لیے وہ مان لی بات۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک دھوکہ دیا گیا، دھوکہ دے دیا۔ جب یہ دھوکہ دے دیا تو باقاعدہ اعلان کر دیا خلافت کا، مولا علی کے مقابلے میں، خلافت راشدہ کے مقابلے میں باقاعدہ خلافت کا اعلان کر دیا۔ یعنی جنگ بندی کی گئی تھی صلح کے لیے اور معاملات کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ کی اطاعت قبول کریں گے، ہم آپ کی خلافت کو مانیں گے، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، ہم آپ کی رٹ کو مانیں گے، ہم آئین اور قانون کو مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مانیں گے، ہم یہ مانیں گے۔ اس بنیاد پر جنگ کو رکوایا گیا، اور جنگ کو رکوانے کے بعد منافقت کا ایک ایسا جال بچھایا گیا کہ مولا علی کو معزول کر دیا، اور جو مد مقابل تھے ان کے خلافت کا اعلان کر دیا۔ لو، یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ یہ سارا کرنے والے کون تھے؟ یہ وہ بدبخت منافق تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان کے ساتھ بھی مقابلے ہوئے، ان منافقین کو، ان خوارجیوں کے ساتھ۔ پھر نہروان کے مقام پر مولا علی پھر، اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بدترین جہنم کے کتے ہوں گے جن کو خوارجی کہا گیا، کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس کی نسل میں سے نکلے، اور پھر ان کو منافقین اور خوارجی کہا گیا، اسلام سے خارج ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی نمازیں دیکھو گے، ان کے روزے دیکھو گے، قیام سیام، ان کی شکلیں، ان کی داڑیاں، ان کے حلیے، ان کے طرز عمل کو دیکھو گے تو اے میرے صحابہ، تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ اچھے مومن ہیں، یہ تو ہم سے بھی زیادہ محبت رکھنے والے ہیں دین سے، لیکن یہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور جو ان کو پائے ان کو قتل کرے، ان کا خاتمہ کرے۔ یہ خوارجی ہوں گے، یہ دین سے خارج ہو چکے ہوں گے، ان کے نام مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے کام مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے طور طریقے مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے حلیے مسلمانوں والے ہوں گے، ان کے لباس مسلمانوں والے ہوں گے، ان کی زبان مسلمانوں والی ہوگی، ان کا کلام مسلمانوں والا ہوگا، ان کی زبانوں پر وہ سب کچھ جاری ہوگا جو ایک مسلمان کے، لیکن ان کے دلوں میں سوائے نفاق کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دین سے خارج ہوں گے۔ ان کے ظاہر پہ مت جانا، ان کے باطن سے پہچان جانا، اور یہ وہ ہوں گے کہ جو حق کے ساتھ ٹکرائیں گے، جو حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دیں گے۔ اور حق کون تھا؟ حق تو مولا علی تھے۔ اے میرے مولا، یا اللہ، علی جدھر جائے حق کو ادھر کر دینا، علی جدھر جائے حق کو ادھر کر دینا۔ تو حق پر تو مولا علی تھے، تو جو مولا علی کے مقابلے پہ آیا وہ باطل، اور وہی یہ خوارجی بدبخت کہ جنہوں نے مولا علی کے خلاف بغاوت بھی کی، مولا علی کے ساتھ وہ سارا معاملہ کیا کہ جس سے اسلام کا پھر شرازہ بکھرا۔ پھر کیا ہوا؟ بات یہاں نہیں رکی، بات پھر آگے بڑھی۔ پھر امام حسن مجتبی کے ساتھ منافقت کی گئی، صلح ہوئی، اس میں بھی منافقت تھی۔ وہ منافقت کی بنیاد پر بڑا کچھ ہوا۔ حضرت امام حسن کو بھی شہید کر دیا زہر دے کے، اور زہر کن سے دلوائی؟ اس میں بھی منافقین تھے۔ منافقوں نے امام حسن کو بھی زہر دی۔ پھر امام حسن مجتبی کا جنازہ، جب جنازہ اٹھا، جنازہ لے کے چلے، تو جنازہ حضور کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا گیا امام حسن مجتبی کو۔ اور کیا ہوا کہ منافقین متحرک ہوئے، اور پھر جنازے کے اوپر، حضرت امام حسن کے جنازے کے اوپر باقاعدہ تیر برسائے گئے، اور اس کا رخ موڑ دیا گیا جنت البقیع کی طرف، کہ نہیں، اس میں ہم نہیں دفن ہونے دیں گے، ان کو جنت البقیع میں دفناؤ۔ اور اس کی سرپرستی کر رہا تھا مروان بن الحکم، یہ مروان کر رہا تھا۔ یہ ہے تاریخ ہماری۔ ہم روتے رہتے ہیں یزید کو، ہم روتے رہتے ہیں شمر کو،
ہم روتے ہیں عمر ابن سعد کو، ارے یہ تو بدبخت ہیں، یہ تو جہنم کے کتے بن گئے، لیکن ان جہنم کے کتوں کے نیچے کچھ چھپے ہوئے کتے بھی تھے جن کو حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہیں جہنم کے کتے، خارجی، منافق۔ وہ تھے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا اسلام کے ساتھ۔ اسلام کا شرازہ بکھیرنے میں سب سے بڑا کردار منافقین کا تھا۔ ہم منافقین کو بہت آسانی سے صرف نظر کر دیتے ہیں، یہ وہ بدبخت طبقہ ہے، منافقت، نفاق پھیلانے والے، یہ وہ کیڑے ہیں کہ جو لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ دکھنے میں آپ کو وہ کرسی بالکل ٹھیک ٹھاک لگے گی، وہ فرنیچر دکھنے میں آپ کو ٹھیک ٹھاک لگے گا، لیکن وہ کیڑا ایسا ہے وہ اندر ہی اندر اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اسی کے اوپر تھوڑا سا وزن ڈال دیں آپ زیادہ، جب تھوڑا سا وزن آ جائے تو وہی کرسی دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے، وہی آپ کا فرنیچر، وہی آپ کا صوفہ وہ گر جاتا ہے۔ دکھنے میں وہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیڑا اندر سے اس کو کھوکھلا کر چکا ہوتا ہے۔ وہ دیمک ہے جو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ وہ دیمک ہیں، یہ وہ کیڑے ہیں دیمک والے کہ جو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گی، لیکن پتہ جب چلے گا کہ جب نقصان ہو جائے گا، جب نقصان ہو جائے گا۔ ہر کوئی دیمک کو نہیں پہچانتا، ہر ایک کو دیمک کی، ہر ایک کو اس کیڑے کی پہچان نہیں ہوتی، دیمک کی پہچان نہیں ہوتی۔ ہر کوئی ظاہری چیز کو دیکھتا ہے، بظاہر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، بظاہر یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ دیمک کی پہچان وہی کرے گا کہ جس کو وہ پہچان کروائی گئی ہو۔ وہ پہچان جائے گا کہ اس کرسی میں دیمک لگی ہوئی ہے، ابھی کم لگی ہوئی ہے، اس پہ سپرے کر دیا جائے، اس پر جو بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں یا جو بھی وہ کر دیا جائے، یہ دیمک مر جائے گی۔ اور یہ جو کرسی ہے، یہ دیوار ہے جہاں دیمک لگی ہے، یہ کچھ اور عرصہ نکال جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس دیمک کا علاج نہ کیا، اس کا تدارک نہ کیا، اس دیمک کے کیڑے کو نہ مارا، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ جب ذرا سا وزن پڑے گا، ٹوٹے گا، گرے گا وہ پورا آپ کا فرنیچر یا وہ پورا نظام جو بھی، تو پھر پتہ چلے گا۔ وقت سے پہلے اس دیمک کے کیڑے کو مارنا ہوتا ہے، تب دیمک سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ منافقین کا بھی معاملہ ہے، ان کو وقت سے پہلے اگر آپ نے ان کی گرفت نہ کی، ان کو ایکسپوز نہ کیا، ان کو ظاہر نہ کیا، ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہ، تو یہ دیمک کی طرح چاٹتے جائیں گے پورے نظام کو۔ کیوں کہ بظاہر میں یہ سارا کچھ وہ کریں گے کہ جو آپ کرتے ہیں، جو مخلص کرتے ہیں، جو سارے کرتے ہیں، وہی کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیں گے پورے نظام کو۔ اسلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا، اسلام کے ساتھ یہ ہوا، اس کا شرازہ بکھرا۔ آج کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، وہ یہ کر لیتے تو، یہ سارا کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں جب وقت گزر گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وقت آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا، جن کو بتایا تھا اور انہی کے ساتھ ہوا۔ منافقوں کے بارے میں سب سے زیادہ جس کو بتایا، منافقین کے بارے میں جس کو زیادہ آگاہ کیا، منافقین نے سب سے زیادہ تنگ بھی انہی کو ہی کیا۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی اور منافقت، یعنی علی کے مد مقابل منافقت رہے گی، مولا علی کے مقابلے پہ منافقت رہے گی، یعنی جہاں نفاق منافقت کا ذکر ہے وہاں مولا علی کی شان اور مولا علی کو بتایا گیا کہ مولا علی حق پر تھے، اور حق کے مقابلے پہ مولا علی سے مراد حق علی کے ساتھ ہے نا، تو حق کے ساتھ مد مقابل منافقت رہی، ہمیشہ رہے گی۔ اور جو مولا علی کے راستے پر ہوگا، جو مولا علی کے صحیح ماننے والا ہوگا، جو مولا علی کے طرز عمل اپنائے گا، جو مولا علی کے مد مقابل دمشق والوں کا طرز عمل نہیں اپنائے گا کہ خزانوں کے منہ کھول دو، لنگر کے منہ کھول دو، سارا کچھ، وہ اس طرز عمل پہ نہیں، جو علی والا طرز عمل رکھے گا، اس کے ساتھ منافق وہی کچھ کریں گے جو مولا علی کے ساتھ کرتے رہے، اور منافق اسی طرف جائیں گے جہاں مولا علی کے خلاف ہونے والے خفیہ منصوبے اور ساتھی ادھر ہی طرف۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اذان ہو رہی ہے، بات کو مکمل کرنا ہے۔ اب قصہ مختصر یہ ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے، اسلام کا شرازہ بکھرا،
मुनाफिकीन के किरदार से। मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबान हुए, मुसलमान की तलवार से दूसरा मुसलमान कत्ल हुआ मुनाफिकों के किरदार से। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए मुनाफिकों के किरदार से। मौला अली शहीद हुए मुनाफिकों के किरदार से। इमाम हसन के शहीद हुए मुनाफिकों के किरदार से। और वाक़या करबला पेश आया मुनाफिकीन के किरदार से। लिहाजा मर्ज की तशखीस करें, मर्ज को पहचाने, उस वायरस को पहचाने कि जिससे वो मर्ज कैंसर बनता है, उस वायरस को पहचाने। इस्लाम में जो कुछ भी हुआ है ये सारा कुछ इस तरह हुआ है जो वाक़या करबला के ऊपर आकर खत्म हुआ। और उसके बाद फिर फरमाया कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैंने कहा, जो आपने सुना, इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नफाक जैसी मूजी मर्ज से महफूज रखे, हक पर कायम रखे, हक का साथ देने वालों के साथ डट कर खड़ा होने वालों का हमें शुमार फरमाए। हमारा इंतखाब करे कि हम हक का साथ दें, नफाक को हमारे से दूर रखिए अल्लाह ताला। मुनाफिकीन के शर से अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को बचाए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा के हाल पर रहम करम और अपना खुसूसी फजल फरमाए। अहले हक को इस्तकामत और साबित कदमी अता फरमाए और मुनाफिकीन को अंजाम बद तक पहुंचाए। क्यों कि इनके हिस्से में हदायत इस्लाह तो है ही नहीं। इनके हक में सिर्फ एक ही दुआ है, वो ये कि अल्लाह ताला इनको अंजाम बद तक पहुंचाए। वो अंजाम बद कैसा, किस तरह की शक्ल में, वो अल्लाह बेहतर जानते। अल्लाह ताला से दुआ है हमें हुसैनियत पर जिंदा रखे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें हुसैनियत के रास्ते पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। हमें यजीदियत से बेजार रखे। हमें यजीदियत, ताकत, तमा, लालच, मफादात, इस तरह की चीजों से महफूज रखे। हमें हक का साथ देने, कुर्बानी देने वालों में शुमार फरमाए। हमें कुर्बानी देने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें हक के रास्ते पर जीना और हमें हक के रास्ते पर मरने की तौफीक अता फरमाए। हमें और हमारी आने वाली नस्लों को हुसैनियत के रास्ते पे रखे। आज का ये पैगाम है कि अपने घरों में, अपने बच्चों को, अपने गिरदो नवा में ये पैगाम पहुंचाएं। बात को समझने की कोशिश करें। जब कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अहले हक को फतह नसीब फरमाए। जहां भी कुफर के मुकाबले में पूरी दुनिया में मुसलमान जहां जहां बरसरे पैकार हैं, अल्लाह ताला इस्लाम को फतह अता फरमाए और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद फरमाए और जमी उम्मत को मुत्तहिद फरमाए। अल्लाह ताला हमें सालिया क़यादत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।